سے محروم ہے، اس کا بچہ دودھ کو ترس رہا ہے، بیمار بیٹی دوائی اور علاج سے محروم ہے، اور والدین اپنے بچوں کو ان کی تعلیم کی فیس ادا کرنے سے قاصر ہیں، یعنی زندگی ان کے اوپر تنگ ہے، اور دن رات ٹیکسوں کی بھرمار اور بجلی کے بل، گیس کے بل، جس کی پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں نظیر نہیں ملتی، اور یہ ہماری ایک کنسیڈرڈ رائے ہے، بلکہ قوم کی رائے ہے کہ اس سے زیادہ کرپٹ، انکمپٹنٹ، راشی اور ناعاقبت اندیش حکومت کا کبھی تصور نہیں کیا گیا تھا۔ تو آج ہماری ایم کیو ایم کے وفد سے جو ملاقات ہوئی ہے، یہ یقیناً یہ تشریف لائے کہ ہم شکریہ ادا کرنے آئے ہیں جو ان کے جو لوکل باڈیز کے حوالے سے ایشوز تھے۔ پی ایم ایل این نے ان کے کنونشن میں شرکت کی تھی اور وہاں پر باقاعدہ وہاں پر شامل ہوئے تھے۔ تو بہرحال ہم سب پاکستانی ہیں، ہم پہلے پاکستانی ہیں، میں پہلے پاکستانی ہوں اور پھر کچھ اور ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہی سوچ، یہی فکر ہر پاکستانی کی ہے۔ اور کراچی کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ میں جب کراچی میں سیلابی جو بارشی جو ایک طوفان آیا تھا اور تباہی مچ گئی تھی، میں اس کو گیا تھا دورے پہ، تو اس کے بعد عمران خان نیازی کو ہوش آیا، وہ بھی پھر کراچی پہنچے اور 1100 ارب روپے کا پیکج کا اعلان کیا۔ خدا جانے اس پیکج کا کیا حشر ہوا، لیکن عمران خان نیازی کتنی بار اس بارشوں کے بعد کراچی گئے، جا کے صورتحال کا جائزہ لیا، سڑکوں کا، نالوں کا، پانی کا، ٹرانسپورٹ کا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس کی کوئی فکر تھی یا ان کے پاس وقت تھا۔ ان کو فکر اور وقت ایک ہی چیز کا ہے کہ میں کس طرح اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا دوں۔ الحمدللہ میں یہ بات بڑی انکساری سے، بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں کراچی میں پانی کے لیے وہاں پر بے پناہ فنڈز مہیا کیے گئے، واٹر لائن کے لیے، K4 منصوبہ، اس کے لیے میاں نواز شریف کی حکومت نے اربوں روپے کنٹریبیوٹ کیے۔ کراچی کی جو گرین لائن ہے وہ اس کے لیے 25 ارب روپے اس کے لیے مہیا کیے گئے، اور اس طرح کئی اور کراچی کا امن جو واپس آیا وہ میاں نواز شریف کے دور میں آیا، جب انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ کسی طور پر بھی کراچی کے امن کو مزید خراب نہیں ہونے دینا، وہ دوبارہ امن لوٹ کے آیا۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں جو آج ہم نے ڈسکس کیے، مگر اس کے ساتھ میں نے آج ایم کیو ایم کے وفد کو یہ گزارش کی ہے کہ آپ اس حکومت کے حلیف تو ضرور ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، حلیف آج کا حلیف کل کا مخالف ہوتا ہے، کل کا مخالف پرسوں کا حلیف ہوتا ہے، یہ سیاست کا حصہ ہے، لیکن جو ملک کی تباہی ہو چکی ہے عمران نیازی کے ہاتھوں اور اس کی حکومت کے ہاتھوں، اور یہ ایسی تباہی ہے کہ خوف آتا ہے کہ یہ کریں گے سب مل کر بھی، تمام اجتماعی اپنا قوتیں ہم صرف کر لیں۔ آج مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے وفد کے درمیان ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ 3 رکنی وفد اس وقت پنجاب میں مختلف ملاقاتیں کر رہا ہے۔ ایم کیو ایم کا اور میڈیا سے گفتگو کر رہا تھا یہ وفد، جب شہباز شریف کا کہنا یہ تھا کہ آج ٹیکسز اور بلوں کی بھرمار ہو گئی ہے۔ ایم کیو ایم کے وفد سے تمام ایشوز پر بات چیت کی گئی ہے۔ رائے نہیں ہے تو آپ کو آج پہلے پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا اور اس کے بعد حلیف بن کر سوچنا ہوگا، وگرنہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم آپ سے ہمیشہ اس کا سلیقی تو وقت
ज़्यादा नहीं, आपको फैसला करना होगा। इन अल्फाज के साथ मैं एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आमिर खान साहब, आप तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया के तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। हम कराची से यहाँ आए थे पंजाब के दौरे पर। राब्ता कमेटी और खालिद भाई की मशावरत से तय हुआ था कि तमाम दोस्तों से जाकर मुलाकात की जाए और बल्दियाती जो बिल सिंध असम्बली में पास हुआ था उस पर हमने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से सिंध में हमारे उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी की गई और जो हमने करारदाद पास की उस पर सबका इत्तफाक रहा कि हाँ, बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार होना चाहिए आइन के आर्टिकल 140A के मुताबिक। उसी सिलसिले में हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए थे और वहाँ पर भी 2017 में हमने एक पिटीशन लगाई थी, जिसका फ़ैसला भी अल्हम्दुलिल्लाह भी चंद दिन कबल आपके सामने आया है और काफ़ी बेहतर फ़ैसला है कि जिस पर अगर उसके फ़ैसले की बिल्कुल रोशनी में अमल किया जाए तो बल्दियाती इदारे काफ़ी बाइख्तियार हो सकते हैं। और बल्कि इस फ़ैसले की रोशनी में हम तो पंजाब के दोस्तों से भी ये कहेंगे, KP के दोस्तों से भी कहेंगे और बलूचिस्तान के दोस्तों से भी कहेंगे कि इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को लेकर आप भी अदालतों में चले जाएं और इन तीनों सूबों में भी वही फ़ैसला उसके ऊपर अमल दरामद हो और उसी तरह बल्दियाती इदारे बाइख्तियार हों। और गाहे बगाहे मुलाकातें रहती हैं, तो शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे। अब ज़ाहिर है कि सियासी सूरत हाल है तो उसमें सियासी गुफ्तगू भी होती है और जिस तरह की मुश्किलात वफाक से पंजाब में हमारे दोस्तों को हैं, हमें सिंध में पीपल्स पार्टी से वही मुश्किलात हैं। हम उसी जुल्म और सितम का शिकार हैं और सिंध असम्बली CM हाउस के सामने एक पुरअमन मुजाहरे पर जो कुछ भी हुआ वो भी आप सब ने देखा कि किस तरह शीर ख्वार बच्चे माओं की गोद में थे और उनके ऊपर जो डंडे बरसाए गए, जो कि एक नामुनासिब अमल है। जमहूरियत में सबको बोलने का हक़ है और एहतजाज करने का हक़ है, तो अगर तरीक़े से सारी चीज़ों को हैंडल कर लिया जाए, बातचीत करके मसाइल का हल निकाल लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो जो भी मुश्किलात यहाँ पर दोस्त जिसका शिकार हैं, हम सूबे में शिकार हैं, हमने वो भी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और जो बातें चूँकि अभी कोई चीज़ तयशुदा नहीं है, अपोजिशन की तरफ से कोई वाज़े चीज़ सामने अभी तक आई नहीं है। अभी मियाँ साहब की PDM और दीगर दोस्तों से भी मीटिंग्स होना बाकी हैं, तो जो भी गुफ्तगू की है वो हम जाकर कराची में अपनी क़यादत को और राब्ता कमेटी के सामने रख देंगे। फिर जो भी उसमें बातचीत होगी उससे फिर हम मुत्तला भी करेंगे। लेकिन ये ज़रूर हम चाहेंगे और यहाँ इस बात पर इत्तफाक भी है कि फ्यूचर में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए और हम सब मिलकर फैसले करेंगे। आमिर भाई, आप आए हैं यहाँ पर। कराची पाकिस्तान में बिजनेस हब भी है और जिस तरह मैशत से पाकिस्तान की जिस तरह डूब रही है उसमें देख रहे हैं कि कराची के खास सनतकार सब लोग जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, पूरा पाकिस्तान ही मुतासिर हो रहा है। आप इत्तेहाद के अंदर है, लोग अब सवाल करते हैं कि ये कैसा इत्तेहाद है कि हमारी जो है हमारे हकूक़ की बात नहीं होती, अपने मफादात की बात होती। आप इसके ऊपर कुछ गौर कर रहे हैं? जो इन्होंने अपने मारूज़ात रखे हैं आपके सामने, समझते हैं कि इनकी जो बात थी शहबाज साहब की वो दुरुस्त है और इस वक्त इत्तेहादियों को सोचना होगा? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत जिस तरफ चली गई है और जो मुश्किलात एक आम आदमी को पेश आ रही हैं, कराची की सूरत हाल इससे बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप लोग जितना शायद समझते हो या देखते हो उससे बहुत ज़्यादा तबाह हाली है। शहर खंडर बन चुका है और ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध का हर इलाका, आप लाड़काना को देख लें, सखर को देख लें, दादू को देख लें, एक बिल्कुल खंडर का नमूना पेश करता है। तो ये जो महंगाई का तूफ़ान आया है, यकीनन इस पर हमारा भी कंसर्न है और हम इसमें हम चूँकि इत्तेहादी हैं वफाक के, तो हमने वहाँ पर भी अपनी ये बात रखी है और इस पर हमने अपनी नाराज़गी भी रखी है कि इसका
ہمیں عوام کی طرف سے بہت مشکلات ہیں، ہمیں عوام کے اندر جاتے ہیں، عوام کے سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے، تو یہ مہنگائی اب ناقابل برداشت ہو گئی ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے. ہمارا بالکل شہباز صاحب آپ کی یہاں پر جی شہباز صاحب آج آپ کی ملاقات ایم کیو ایم سے ہوئی، ہفتے کے روز پیپلز پارٹی سے ہوئی، کیا مسلم لیگ کاف سے بھی کوئی ملاقات پلان ہے؟ اور دوسرا، حکومت کو کس طریقے سے گرانا ہے، پہلے عدم اعتماد لائیں گے یا لانگ مارچ کریں گے؟ دیکھیے ہماری کل سی سی کی میٹنگ ہو گئی، اس میں سارے آپشنس وہاں پر ڈسکس ہوئے، اور سی سی نے میاں نواز شریف کو اختیار دیا کہ وہ اس بارے میں وہ جو فیصلے کریں گے وہ اس کو پوری ان کو سپورٹ ہوگی. اور مجھے یہ کہا گیا کہ میں تمام پارٹیوں سے رابطے کروں، پی ڈی ایم کے علاوہ بھی. تو پی ڈی ایم سے ہمارے رابطے ہو چکے ہیں، اور اگلے چند دنوں میں ہمارا اجلاس ہوگا جس میں ہم یہ فیصلے کریں گے. اور یہ ساری آپشنز جو آپ نے بتائیں، میں نے عامر خان صاحب ان کے جو محترم ساتھی ان سے بھی بات کی کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک آئینی آپشن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں بالکل. اور یہ ملک جس حد تک پہنچ گیا ہے، عوام کی جو خواہشات ہیں کہ اب اس حکومت سے جلد ان کی جان چھڑائی جائے، پاکستان کی جان چھڑائی جائے، پاکستان کی جو معاشی تباہی ہے اس کے پیش نظر اب مزید وقت دینا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی. اس کے لیے ساری بات ہم نے ان سے کی ہے، تو یہ اپنے کراچی جا کے اپنی کمیٹی میں بات کریں گے اور یہ فیصلہ کریں گے. میاں صاحب، کیا آپ کے خیال میں سندھ حکومت کراچی کے لیے بہترین کام کر رہی ہے؟ دوسرا پوائنٹ یہ کہ میاں نواز شریف کے ڈاکٹر کا جو خط ہے وہ کیا آپ عدالت میں بطور ثبوت پیش کریں گے؟ خط دے دیا، عدالت میں پیش کر دیا، اور میں نے میرے سیکرٹری نے جو اٹارنی جنرل ہے ان کے سیکرٹری کو جواب دے دیا. یہ بتائیے گا کہ عامر بھائی کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ یہ کنونس ہو گئے کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت صحیح پیج پہ نہیں چل رہی، اسی طرح عوام کی خدمت نہیں کر رہی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 23 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان آپ نے کیا ہوا، آپ کنونس کر لیں گے اور ایم کیو ایم بھی آپ کے ساتھ لانگ مارچ میں ہوگی؟ دیکھیں یہ پاکستانی ہے، میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ پہلے پاکستانی ہیں، پھر یہ حلیف ہیں یا مخالف ہیں. اور میں ان سے بجا طور پر، اور پوری قوم ان سے بجا طور پر توقع کرتی ہے کہ یہ وہی فیصلہ کریں گے جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے حق میں. میاں صاحب یہ بتائیں کہ سیاسی جماعتوں کی، اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کی ملاقاتوں کی وجہ سے عمران خان جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی اناؤنس کر دیا کہ وہ رابطہ مہم کے لیے جا رہے ہیں. جا کے بجائیں، رابطہ کریں، پھر ان کو عوام بتائیں گے کہ آٹے دال دا پا کی ہوتا ہے. دوسری جانب حکومت نے جیسے ہی آپ متحرک ہوئے حکومت کے خلاف، حکومت بھی آپ کے خلاف متحرک ہو گئی ہے، جو ہے وہ آپ کو سرو ہوا ہے. تو یہ 3.5 سال میں حکومت اور کیا کام کر رہی ہے ماں سے اس کے؟ جو آپ نے ابتدائی میں سارے مسائل گنوائے، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، ساروں کی ذمہ داری عامر بھائی پہ آتی ہے کیونکہ ایم کیو ایم حکومت کو سارا دیکھ کھڑی ہے. کیا آج ان کو کنونس کر پائیں کہ بس کریں، اب ان کا ساتھ نہ دیں؟ دوسرا آصف زرداری صاحب سے کہیں گے کہ ان کو تنگ نہ کیا کریں. میرا خیال ہے کہ دل سے تو میں نے کان لگا کے سنا ہے، زبان سے یہ کراچی جا کے بتائیں گے. آپ کے سمجھتے ہیں کہ آئندہ جو کشی کشی ہو رہی ہے ملک میں سیاسی، آپ سمجھتے ہیں کہ اب نون لیگ یا اپوزیشن جو بھی لانگ مارچ کرے گی یا جو بھی حکمت عملی بنائے گی اس میں ان کے ساتھ آپ دیں گے؟ ان کا ساتھ آپ بھی دیکھیں یہ بھی لے لیں، پھر آپ طریقے عدم اعتماد میں آپ اپوزیشن کے ساتھ دیں گے؟ دیکھیں میں یہ قبل از وقت سوال ہے، ابھی پہلے اپوزیشن کوئی چیز طے کر کے اپنا ایک ایجنڈا سامنے لے کے آئے گی. جو ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ ہم جا کر اپنی ہائی کمان کو، اپنے رابطہ کمیٹی میں ساری چیزیں ان کے علم میں لے آئیں گے، پھر جو بھی فیصلہ ہوگا ملک کی بہتری کے لیے اس کے اوپر عمل کریں گے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی باورچی خانے میں تو سامان اکٹھا نہیں ہو رہا، تو حلیم پکنے کا کوئی جواز نظر نہیں آ رہا. میں نے حلیف کی بات کی تھی، حلیم کی بات نہیں کی. ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے وفد کے مابین ملاقاتیں ہوئیں، جس کے بعد میڈیا سے گفتگو کی گئی. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عمران خان کے ہاتھوں ملک کی تباہی ہو چکی ہے، جبکہ عامر خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی ناقابل برداشت ہے.